مسئلہ ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ بش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل جو بزرگ جن کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سراپا قدس کے موقع پر اور یہاں جو دارالعلوم چلتا ہے اس کے دستار بندی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین بے باک خطیب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ پیر انس میاں صاحب قبلہ واسطی بالگرامی وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ بریلی شریف کے شہزادے ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سمنان رضا عمران میاں صاحب سمنانی میاں وہ تشریف لائیں گے اور محفل جاری رہے گی۔ سردی کا موسم ہے ماشاءاللہ، ایم پی کی کڑاکے دار سردی ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جو بھائی کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جاتے تو ان کو سردی کم لگتی۔ میں کوئی محفل کے تقاضے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ محفل کے تقاضے سے زیادہ یعنی محفل کو جمانے سے زیادہ آپ کی حفاظت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سردی کم لگے گی، بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ویسے موجود ہے۔ چونکہ میرے بعد ابھی 2 خطبہ کو آپ کو اور سننا ہے، اس لیے میں بہت کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ عرس سے متعلق مجھے صرف 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ عرس کسے کہتے ہیں، عرس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے ہر چیز کے مقاصد کو فراموش کیا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا مقصد ہم بھول گئے۔ جیسے نماز کا مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بری باتوں سے اور بے حیائی سے رکتے نہیں۔ اسی طرح روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن اس میں بھی ہم ناکام ہیں۔ یعنی ہر عبادت میں ہم اس کے مقصد کو فراموش کر رہے ہیں۔ جب فرائض میں مقاصد فراموش ہو رہے ہیں، یہ ایک نفل عمل ہے، مستحب عمل ہے، جسے عرس کہتے ہیں۔ عرس کیا ہے؟ یہ بڑا قدیم ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب سے مولانا احمد رضا صاحب تشریف لائے ہیں دنیا میں جب سے عرس ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کو دنیا میں آئے ہوئے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے 1272 ہجری میں،
اور اس وقت چل رہا ہے 1446 ہجری. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے آنے سے عرس منایا جا رہا ہے تو ہم نے اس سال سرکار غریب نواز کا 813واں عرس منایا. غریب نواز کے عرس کو اتنے سال ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے. اور پھر کچھ اولیاء تو ایسے ہیں جن کا 850واں عرس بھی منایا جا چکا ہے. حضرت سیدی سرکار سید مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کو تو اور زیادہ وقت ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں کسی عالم نے، کسی مجدد نے نہیں رکھی، بلکہ عرس جو ہے اہل ایمان ہمیشہ سے مناتے رہے ہیں. لیکن عرس کیا ہے؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس اس کو کہتے ہیں کہ جس دن ولی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، اس دن سب لوگ اس کے قبر پر، اس کے مزار پر جمع ہوتے ہیں. کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن اس کے لیے، وہ لمحہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے. کیا اہم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا نیک بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں رسول اللہ کی اس کو زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کو حضور کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. اسی لیے عاشقوں نے یہ کہا کہ عاشق رسول جو واقعی رسول اللہ کا وفادار ہے، اس کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اس کو مر جانے میں ہوتی ہے. اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے وہ ملتا ہے، خدا کے قرب میں وہ پہنچتا ہے. تو وہ دن ولی کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس دن اللہ والوں کے آستانے پر جانا دعا برکات کا ذریعہ ہے. ثمرات اس کے بہت زیادہ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے. یہ عرس ہے. لیکن وہاں جا کر عرس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرنا، خوشبو پیش کرنا، یہ عرس سے متعلق ہے. لیکن اتنا ہی عرس تھا، اس سے زیادہ عرس کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ہو، درود خوانی ہو، نعت خوانی ہو، علماء کی تقاریر ہو. تو عرس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ آخرت پر تمہارا یقین پختہ ہو. کہ انسان جو دنیا کے انسان ہے، جو مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کی ہڈیاں نہیں پگھلتی، وہ برباد نہیں ہوتا، وہ تباہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تمہارا آخرت پر یقین پختہ ہو، اور آخرت پر یقین ان قبروں پر آنے سے پختہ ہوتا ہے، مزارات پر آنے سے پختہ ہوتا ہے. مگر ہائے افسوس، میری قوم نے مزارات پر آ کر کے، عرسوں میں آ کر کے یہ آخرت کی تیاری کا درس کیا لیتے ہیں، یہ آخرت کی تیاری کا سبق کیا حاصل کرتے ہیں. اب تو معاذ اللہ لوگوں نے مزارات اولیاء کو ناچ گانوں کا مرکز بنایا ہے. اللہ اکبر. وہ کون سا طوفان بدتمیزی ہے جو اللہ والوں کے آستانے پر نہیں کیا جاتا. آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کرے، عالم کرے، جاہل کرے، ان پڑھ جاہل تو حضور کی امتی کو نہیں کہتا اس معنی میں، لیکن یہ ان عالم کرے، ان پڑھ کرے، کوئی کرے. استقبال ہمارے حضرت علامہ مفتی سید صابر علی صاحب جی، ہمارے بھائی ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہیں. بڑے مخلص عالم دین ہیں اور اندور کی سرزمین اور قرب و جوار میں بڑا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں. دعا کریں اللہ ان سب علماء کی انجمن کو سلامت رکھے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اسی طرح دین کا، سنیت کا، مذہب و مسلک کا کام لیتا رہے. ہم سب فکر رضا کی روشنی میں اپنے نبی کی محبت اور ان کے عشق کے پیغام کو ہم کرتے رہیں. درود شریف پڑھنے سب ایک بار میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو ہم لوگوں نے پھر اس کو معاذ اللہ خرافات اور ناچ گانوں اور گندگی کا جو ہے ایک آماج گاہ بنا دیا. دیکھیں، گناہ کوئی کرے، برائی کوئی کرے،
میں کھل کے بات کرتا ہوں، اگر آپ برا نہیں مانے تو، اگر برائی نبی کا بارے میں ہم بغیر کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ والے کو دیکھنا ہے اس دور میں، جو اللہ والے چند اللہ والوں کو دیکھنا ہے، تو ان لوگوں کی شکل کو دیکھو، ان کے والد بزرگوار شکل میں، صورت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اپنے اسلاف کے جانشین ہیں۔ واہ، یہ کوئی بات نہ تعارف کے لیے، نہ تعریف کے لیے، نہ کوئی چاپلوسی کے لیے، اور آپ مجھ سے اس کی توقع بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں ہم بدنام لوگ ہیں کہ ہم لوگ جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے جو ماننے والے، ماننے کے لائق جو لوگ ہیں انہی کو مانتے ہیں، ورنہ ناظموں کی ڈیوٹی ہماری نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بول کر اپنی آخرت مائک پر خراب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو ایسا کہتے ہیں، آن مائک کہتے ہیں، بیچارے ناظم کو جو 25,000 کا نذرانہ ملتا ہے وہ زیادہ تر جھوٹ بولنے کا ہی ملتا ہے، لیکن ہمارا ناظم ایسا نہیں ہے آج کا، مگر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ناظم نہیں، ناظم نام ہے، بس یہ ہے کہ اللہ پاک خیر فرمائے۔ ان کے والد صاحب کے لیے میں کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حضور بادشاہ اسلام حضور بادشاہ میاں صاحب قبلہ کو عمر نو عطا فرمائے، ہمارے مرشد حضور سیدی امین میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، جن کو روحانیت کے معاملے میں اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حضور سرکار رفیق ملت جن کو روحانیت کے یہ سب بھائی لوگ ہیں آپس میں رشتے میں، اور بڑا پیار ہے، محبت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال ان کے چچا، جن کے لیے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے مریدوں کو اویس میاں کے حوالے کیا، ان کے چچا ہیں، یہ وہ خاندان ہے، آج آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا بیان بھی آپ سنیں گے۔ میں اب بات کو مختصر کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے حضور اویس میاں صاحب کے بارے میں نے ایک آڈیو کلپ میں نے خود سنی تھی اس کو، یعنی میں نے کسی کی زبانی نہیں سنا، بلکہ میں نے اس کلپ کو میں نے خود سنا، وہ نیٹ پر موجود ہے۔ اور ویسے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بلگرام اور ماہریرا کے سامنے تو پیچھے بچھے جاتے تھے، اور یہ خاندان کہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ برکات ماہریرا ہے، بے شک، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے، جس نے 24 سال کے احمد رضا پہ نظر ڈالی اور بیعت بھی کی اور خلافت بھی دی، اور پھر یوں بھی کہا کہ قیامت میں اگر اللہ پوچھے گا آل رسول کیا لایا ہے تو میں احمد رضا پیش کر دوں گا۔ ہاں، تو پھر ان کے پوتے، اور وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، قطب تھے، مقام قطبیت پر فائز تھے، 7 سال کی عمر سے جو ریاضت کر رہے تھے، جن کا عرس کل گزرا، سید ابو الحسین احمد نوری، انہوں نے کہا دادا جان آپ اتنے مجاہدات کرواتے اور اس جوان کو آپ نے آتے ہی نواز دیا، اور فرمایا بیٹا لوگ گندے گندے دل لے کر آتے ہیں تو میں یہاں مجاہدات کروا کر کے صاف کرتا ہوں، لیکن یہ صاف دل لے کر آیا تھا، اس کو صرف نسبت کی ضرورت تھی۔ آپ اندازہ کریں جب امام احمد رضا کا دل صاف ہے، یہ کس نے بتایا؟ آل رسول نے بتایا ہے۔ جب آل رسول کی نگاہ دل کے اندر جھانکتی ہے تو رسول اللہ کی نگاہوں کا عالم کیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ خرافات اور بدعات، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر مختصر میں بدعت کی تعریف، علماء میری تائید کریں گے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، جس بدعت کی مخالفت اللہ کے رسول نے کی ہے، کل بدعت دلالہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ساری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس بدعت کو حضور نے گمراہی قرار دیا ہے تو وہ بدعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پریچے اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو کھڑا کرنا، پرموٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بدعتیوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، بدعتیوں کی اللہ نہ عبادتیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔
اب غور سے سننا، یہ عرس میں خرافات کیسے آئے، اور پھر میں نے پہلی کا میں زیادہ نہیں کہوں گا، بات کو میں مختصر ہی کروں گا۔ عرس میں اور ہماری مسلمانوں کی محفل میں شادیوں میں خرافات کیسے آئے؟ تو یہ جو بدعت ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ بدعتی جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کو سور کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بدعتی کو دیکھو تو سلام بھی مت کرو، کیونکہ بدعتی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی کر رہا ہے، جو چیز حضور پرموٹ کرنے آئے تھے اس کو مٹا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو مٹا کر وہ کسی نئی چیز کو کھڑی کر رہا ہے دین میں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہاں کچھ مولویوں نے بھی بدعت کو سمجھنے میں، جو بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو سمجھنے میں ان کو ٹھوکر لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم تو لے لیا لیکن باب مدینۃ العلم سے ان کا رشتہ نہیں رہ گیا، اس لیے وہ بیچارے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر میلاد النبی بھی بدعت ہے معاذ اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور کی نعت بھی بدعت ہے، اور اس پر بھی وہ جہنم تقسیم کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھیے، بدعت جو جہنم میں لے جائے گی، سنت کے مقابلے میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، سنت کو مٹانے کے لیے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بدعتی کو سلام کرنے سے حضور نے منع فرمایا، بلکہ بدعتی کی اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، بدعتی کے لیے کہا کہ وہ قبر میں سور بنے گا، بدعتی کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، کس پر؟ بدعتی پر۔ اب ہمارے یہاں صدیوں سے عرس منایا جا رہا تھا، اس میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس میں نعت پڑھی جا رہی تھی، اس میں درود پڑھا جا رہا تھا، اس میں جو ہے وہ نیک کام کیے جا رہے تھے۔ تو اسلام دشمن طاقتوں نے سوچا کہ اگر اسی ڈگر پر مسلمان قائم رہے تو ترقی کریں گے، تو انہوں نے باطل مذہبوں کی رسومات کو ہمارے عرس کے اندر گھسانے کی کوشش کی، اور کچھ ان پڑھ لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو کر کے رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اب قرآن پڑھنے کا نام عرس تھا، تو جب یہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہونے لگی تو لوگ عرس میں بھی اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یعنی قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو روکنے کے لیے کوئی اور چیز ایجاد کی گئی، اور ہم لاشعوری طور پر اس کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے درود شریف کے ختم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے خرافات آتے چلے گئے۔ یاد رکھیے، جو خانقاہی سماع ہے ہم اس کے کبھی مخالف نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تو قدیم چشتی لوگ ہیں، اور ہندوستان میں پیدا ہونے والا کسی سلسلے سے وابستہ ہو وہ پہلے چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، اور ہم چشتیوں کی سماع کو نہ کبھی مخالفت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ معاذ اللہ کبھی اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں، بلکہ میں بلگرام شریف کا ذکر کر رہا تھا، اگر سماع کو ہم مخالفت کی نظر سے دیکھیں تو پھر سب سنابل شریف کو ہمیں جو ہے وہ طاق میں رکھ دینا پڑے گا، جبکہ ہمارے امام نے لکھا کہ یہ کتاب مقبول بارگاہ رسالت ہے، اور اس میں جگہ جگہ سماع کا تذکرہ کیا گیا ہے، سماع کی تائید کی گئی ہے۔ کون سی سماع؟ غریب نواز والی سماع، محبوب الہی والی سماع، قطب الدین بختیار کاکی والی سماع۔ ہمارا قطب الدین، ہمارا مرشد، اللہ اکبر، سماع میں دنیا سے تشریف لے گئے، یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کچھ ٹکانے خنجر تسلیم را، ہر سماز غیب جانے دیگر اس۔ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سماع میں دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سماع، خانقاہی سماع کے مخالف کبھی نہیں ہے، جو شرعی حدودوں کے اندر اور اس کے شرائط کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو غیروں کے مشابہت کرتے ہوئے ناچ گانے کی محفلیں ہیں، اس میں ولی بھی بد دعا دیتا ہے، عرس والا ولی بھی بد دعا دیتا ہوگا کہ کرتے کیا ہو، اس لیے کہ عرس کا اصل مقصد ہے بدعات کا خاتمہ، خرافات کا خاتمہ، آخرت کو یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ ہمیں یقین ہو ہم مسلمان ہیں، آخرت کتنی عظیم چیز ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا
کپڑا نہیں ہے صرف یہ نظروں کا دھوکہ ہے، اس کے اندر تو کائنات آباد ہے، بلکہ رسول اللہ کا فرمان ہے مومن کی قبر کتنی بڑی ہے، غور کیجئے، نبی رحمت کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خدا کی قسم اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو انسان کا دل مرنے کو چاہے، اگرچہ ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے، ہم انتظار کرتے جب بلاوا آئے گا، جب جائیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کیا ہے اور قبر کیا ہے، لیکن مومن کی قبر منافق کی نہیں، کافر کی نہیں، اللہ کے باغی کی نہیں، اللہ رسول کے وفاداروں کی قبر کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کتنی بڑی ہے قبر، کتنی بڑی، کتنی بڑی۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا کے سامنے ماں کا پیڑ کتنا چھوٹا ہے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ غور کیجئے، جب دنیا اتنی چھوٹی ہے، یعنی دنیا ماں کے پیٹ کی طرح اور قبر دنیا کی طرح، تو ذرا غور کیجئے اتنی بڑی دنیا جب قبر کی وسعت کے سامنے ماں کے چھوٹے سے پیٹ کی طرح نظر آئے تو قبر کتنی وسیع ہوگی۔ مومن کی قبر، اس میں نہریں بھی جاری ہے، اس میں باغات بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہے، قبر میں جس سے چاہو ملاقات کرو۔ امام سیوطی تو یہاں تک حدیث لکھتے ہیں یہ قبروں میں تو ایسے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ اللہ اکبر، رشتہ دار ایک دوسرے سے آ کر یہاں تک بات کرتے ہیں، ارے وہ فلاں کے بیٹی کا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوئی، وہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ قبر ہے قبر۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں تو مومن کی قبر بڑی عظیم ہے، پھر اس میں رسول اللہ کا دیدار ہے، اپنے مرشدوں کا دیدار ہے۔ ذرا غور کیجئے تو وہ قبر ہے، لیکن کس کی؟ مومن کی، مومن کامل کی۔ تو یہ ساری چیزیں یاد دلانے کے لیے یقین، اور آج کل مسلمانوں کو یقین نہیں ہے الا ماشاءاللہ آخرت پر، آخرت کی باتیں تو کرتے ہیں مگر آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جس قوم نے زبان سے آخرت کا اقرار کیا اور آخرت پر یقین نہیں کیا، وہ قوم کبھی سدھر نہیں سکتی، وہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ اور جس کی زندگی میں آخرت پر یقین ہوگا اس کی زندگی بہت سلجھی ہوئی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر جو ہے بہت احتیاط ہوگی، اس لیے کہ جب آخرت پر یقین پختہ ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر مٹی میں نہیں ملنا ہے بلکہ مر کے قبر میں رہنا ہے، صدیوں اس میں سونا ہے، یا تو ثواب اٹھاؤں گا یا تو عذاب بھگتنا ہے، تو انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ مکے کے لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال تک یہی تو سمجھایا، دو باتیں سمجھائی۔ مکی صورتوں میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک اللہ پر یقین، ایک آخرت پر یقین۔ اللہ اکبر، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نہ اللہ پر ویسا یقین ہے نہ آخرت پر ویسا یقین ہے۔ آئیے، اسی لیے ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، دو چیزیں ہیں، اللہ پر ویسا یقین نہیں، آخرت پر ویسا یقین نہیں۔ اگر کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، اللہ پر ویسا یقین نہیں، آخرت پر ویسا یقین نہیں۔ اگر کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، اللہ پر ویسا یقین نہیں، آخرت پر ویسا یقین نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر اللہ پہ یقین ہوتا تو مجھے بتاؤ، پولیس دیکھ رہا ہے تو ہیلمٹ کے بغیر گاڑی نہیں چلاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کیسے کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شراب کیسے پیتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جوے کے اڈے پہ کیسے جاتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تاش کے پتے کیسے کھیلتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ کیسے بولتے ہو؟ پولیس دیکھ رہا ہے تو ہیلمٹ کے بغیر گاڑی نہیں چل رہی ہے، پولیس دیکھ رہا ہے تو موبائل پر کار چلاتے ہوئے بات نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور سارے جرائم کر رہے ہو۔ پتا کیا چلا؟ جو یقین ہونا چاہیے اللہ پر، وہ یقین دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ آئیے میں دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پر اور آخرت پر جب یقین ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے ایک جوان تھا، وہ جوان بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا۔ اللہ اکبر، اس جوان کی عادت تھی وہ روزانہ مسجد نبوی میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اسلام میں نیکی کا جو ثواب ہے، نیکی کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ سب کی توجہ ہے؟ اگر سردی نہیں لگے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے بتا دے سب کی توجہ ہے؟ ماشاءاللہ، اب توجہ اس طرف رکھیں۔
آنے جانے والے پر غور نہیں کریں آپ لوگ، توجہ فرمائیں. ایک جوان مسجد نبی میں عبادت کے لیے آتا جاتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا. یاد رکھیے، نیکی کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس سے زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت ہے. وہ جوان آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. ایک لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی خوبصورتی پر اس کا دل آ جاتا ہے. اور وہ کون سا دور تھا؟ خیر القرون تھا. اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. لیکن پھر بھی بگاڑ تو پیدا ہو ہی چکا تھا. اللہ اکبر، کب بگاڑ پیدا ہوا؟ اللہ اللہ، غور فرمائیں، دور تابعین شروع ہوا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے پھر بگاڑ کی صورت بھی شروع ہو چکی تھی. اللہ اکبر، اس جوان کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر شیدائی ہو گئی. اس نے کوشش کیا کہ کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو میں حاصل کروں، کسی بھی طرح سے اس نوجوان کے لیے میں اس کے جسم پر قابو پانے کی کوشش کروں اور بہلا پھسلا کر کے اس کو اپنے پاس بلاؤں. ایک دن وہ نوجوان نماز کے لیے جو ہے وہ جا رہا تھا یا نماز سے واپس آ رہا تھا. اس جوان کو کسی ہیلے سے کہ مدد کی ضرورت ہے گھر کے اندر بلایا اور گھر میں بلانے کے بعد اس جوان سے کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تجھے آتے جاتے دیکھتی ہوں، تیرے حسن سے مجھے پیار ہے، تیرے جسم کی خوبصورتی سے مجھے پیار ہے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، یہ کیسی گھڑی ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت انسان کو، مرد کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اور یاد رکھنا یہ وہ مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی حسن والی اور اعلیٰ نسب عورت انسان کو گناہ کی دعوت دے، انسان کو برائی کی دعوت دے اور وہ اس پر قابو بھی رکھتا ہو، پھر یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے انسان اس کو چھوڑ دے، وہ گناہ نہ کرے، ایسے انسان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اللہ اکبر، ایک حدیث پاک یہ بھی میرے آقا کی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اگر کوئی خوبصورت لڑکی کا حسن تمہارے سامنے ہو اور تم اس کو دیکھنے سے نظریں پھیر لو، اللہ اسی وقت بے حساب تمہیں جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. بے حساب، صرف اس گناہ سے بچنے کا صلہ دیکھو، بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لڑکی نے گناہ کی دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد اس جوان سے کہا، مجھے اپنے جسم سے لذت اٹھانے دو. وہ نوجوان نے جیسی گناہ کا سننے کے بعد لرز گیا، کیونکہ آخرت پر اور اللہ پر جب یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا. ابا دیکھ رہے ہو تو لوگ سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب دیکھ رہے ہو تو لوگ گٹکا نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم لوگوں نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق. مسلمانوں کو پھر مسلمان بننے کی ضرورت ہے. یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا. اقبال نے کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. ارے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہی تو کربلا کا میدان منعقد ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہم نافرمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. اگر اسلام کے لیے جوان بیٹا مانگا جائے گا ہم وہ بھی دے دیں گے. ہم یزید کی طرح نہیں ہے کہ نماز کے لیے وقت بھی نہ دیں، ہم تو علی اکبر جیسا بیٹا بھی دینے کے لیے تیار ہے. آپ بتائیں تو ہم کدھر ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کہاں ہیں؟ اللہ کے بندو، جب اس جوان کو گناہ کی دعوت دی گئی تو اس جوان اس پہ لرزہ طاری ہو اور وہ یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ گناہ کروں گا کیسے، وہ زمین پہ گر پڑا، زمین پہ گر گیا. وہ لڑکی کو بھاری پڑا یہ کام. اس نے سوچا کہ یہ تو مصیبت آ گئی. اس نے مردہ سمجھ کر کے جلدی سے اس کو وہاں سے کنیز کے ساتھ اٹھایا، اٹھا کر کے گلی میں ڈال دیا. اس پر اللہ کا خوف اتنا طاری تھا کہ اللہ دیکھ. میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے
علماء سے پوچھو اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ مسلمان نہیں، اور علماء سے یہ بھی پوچھو اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو، تو آپ اپنے بارے میں خود سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، سوچئے تو صحیح نا۔ 500 کی پینلٹی بچانے کے لیے ہم ہیلمٹ پہن کے نکلتے ہیں، اور ہیلمٹ پہننا بھی چاہیے۔ جتنے ڈرائیونگ کے قانون ہیں میں کہتا ہوں سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہیلمٹ پہنو اپنا فائدہ، بیلٹ لگاؤ اپنا فائدہ، اور اسپیڈ کو لمٹ میں رکھو اپنا، یہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر کیمرے لگے ہو نا بڑے بڑے ہائی وے پر، ابھی ایک ہائی وے ہے یو پی کا، پورا رستہ پر ڈرائیور نے 100 کی اسپیڈ میں چلایا، مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، میری سانسیں اوپر نیچے ہوتی تھی، وہ بولا حضرت کیا کروں کہ جو ہے وہ 100 سے اوپر چلاؤں گا تو یہ کیمرے کے اندر آ جاؤں گا۔ ہاں بالآخر پہنچ گئے، لیکن غور کیجئے کیمرے لگے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، فوٹو آ جائے گا، فوٹو ہے نا، پینلٹی بننی پڑے گی۔ اے مسلمان تھوڑا غور کر، یہ حکومت کے کیمرے میں فوٹو آئے گا 1000-2000 کی پینلٹی بننی پڑے گی، قدرت کے کیمرے میں جب تیرا زنا کرتے ہوئے فوٹو آئے گا، شراب پیتے ہوئے فوٹو آئے گا، جھوٹ بولتے ہوئے فوٹو آئے گا، 1000-2000 کی پینلٹی نہیں ہوگی، تیرے پورے وجود کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر، مرنا ہے، مرتے ہوئے تم نے بہتوں کو دیکھا ہے اور ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کچھ بھی ہو مرنے والے ہو، موت سے کوئی انکار نہیں، کسی کو انکار۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آئے گی، تم کیسی ہو، اگر تم یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت بھی بننا چاہو بن تو نہیں سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت کو بھی موت آ کر رہی ہے نا، نوح جیسے شجاع کو بھی موت آ کر کے رہی، ابراہیم جیسے خلیل کو بھی موت آ کر کے رہی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو جانے کائنات بچ سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر موت پھر موت ہے۔ آخر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھی موت نے حاضری دی، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اوروں کی طرح انہیں موت نہ آئی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن بھائیوں موت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ جس کی خاطر کائنات بنایا، جب اس کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی، بلکہ ایک بات اور کہہ دی جائے، ایک دن موت کو بھی موت آئے گی۔ موت وہ حقیقت ہے کہ موت کو بھی مرنا پڑے گا، موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اگر موت سے کوئی بچنے والی ذات ہے، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اللہ کو موت نہیں آنے والی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، موت کا فرشتہ بھی خود موت کے مزے کو چکھے گا، سب کو موت آئے گی، موت سب کو آنا ہے۔ کس گھمنڈ میں ہو، کس غرور میں ہو، کس تکبر میں ہو، کب تک خدا سے بغاوت کرو گے، کب تک خدا کی نافرمانی کرو گے، کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جیسے شکار پہ تیر شکاری لگا کر کے نشانہ تانتا ہے، بلا تمثیل قدرت بندوں پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں اور اپنی شان کے مطابق دیکھ، وہ غیور قادر و قہار دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جیسے ہی کہا تجھے میرے ساتھ بدی اور بدکاری کرنی پڑے گی، اللہ دیکھ رہا ہے، لرز گیا، گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، مردہ سمجھ کے لڑکی نے اس کو باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ اس کا باپ خبر ہوئی، وہ نوجوان کو لے گیا، اس کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مجھے کسی نے بدکاری کی دعوت دی، اسی کا خوف ہے کہ میری یہ حالت ہوئی، اور رات گہری ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں جنازے بہت دیر تک نہیں روکے جاتے تھے۔ آج تو بھیا آ رہا ہے، بھابھی آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، چچی آ رہی ہے، ممانی آ رہی ہے،
24 گھنٹے جنازے روکتے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی فیشن چلا ہے کہ اب تو پبلک آ رہی ہے اس کے لیے بھی ہم جنازے روکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے ان کے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہو تو دفن کرنے میں تاخیر مت کرو۔ میرے بھائیوں، جیتے جی ماں باپ کو دکھ دیا، 24 گھنٹے کے بعد بیٹا آ رہا ہے، کہاں رکھا؟ تو فریج کے اندر، وہ ٹھنڈی جو ٹھنڈے بکسے جو ہے ٹھنڈے تابوت، اس میں۔ پتہ ہے تمہیں، جو مر کے مٹی میں ملنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو کہیں بھی رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ احتیاط ہے کہ مردے کو نہلانے سے پہلے پانی چیک کر لو زیادہ گرم تو نہیں ہے، مردے کو نہلانے سے پہلے پانی چیک کر لو زیادہ۔ ارے زندگی بھر تم دکھ دیتے رہے، مرنے کے بعد بھی ٹھنڈے تابوت میں رکھ دیا، لو ٹھٹرتے رہو اندر۔ مردے واسطے دیتا ہے، مجھے جلدی اپنی قیام گاہ، آخری قیام گاہ تک پہنچا دو، نیک ہوں تو جنت کے مزے لوٹنے جانے دو، اور اگر بد ہوں تو کم سے کم میرے عیب تو نہ کھلے، میرے جسم کی بدبو تو لوگ نہ سونگے، میرے چہرے کو مسک ہوتا ہوا تو لوگ نہ دیکھیں، میرے جسم کو پگھلتا ہوا تو لوگ نہ دیکھیں۔ ارے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلا ہے۔ سب چوپٹ کیا، پورے دین سے پھرے ہیں، کس کس بات پر دکھڑا کیا جائے، لیکن بہرحال وہ دور اتنا خوبصورت تھا، ادھر لوگ انتقال کرتے تھے، جتنا ٹائم لگتا تھا تیاری میں بس اتنا ہی، جتنے لوگ اسی کے ساتھ تدفین ہو جاتے تھے۔ بیٹا آگے کرے گا کیا؟ جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ بہو آ کے کرے گی کیا جسے وضو کرنا نہیں آتا، اور اگر کچھ آ بھی گیا تو کوئی کر کیا لے گا؟ اس لیے میتوں کو نہ روکو، انہیں آزمائش میں نہ ڈالو، جتنے ٹائم تیاری میں لگتا ہے اتنا کر کے جلدی سے جلدی ان کو اپنی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرو۔ انتقال ہو گیا، رات کے وقت تو لوگوں نے دفن کر دیا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم کو اطلاع بھی نہیں دی۔ صبح فاروق اعظم کو پتا چلا کہ وہ متقی پرہیزگار جوان اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ سے کہا، اس کے باپ نے کہا رات ہو گئی تھی، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، کہا ہم اس نیک نوجوان کی قبر پر جائیں گے جس نے صرف گناہ سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، جس نے گناہ سے بچنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب اس کی قبر پر پہنچے تو قبر پر پہنچنے کے بعد اس جوان سے کہا، اے جوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ بتا تو نے اللہ کا وعدہ کیسے پایا؟ تو قبر سے آواز آئی اور ایک روایت کے مطابق ایک چٹھی نمودار ہوئی جس پر لکھا تھا، امیر المومنین، میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، الحمدللہ میں ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ یہ باد۔ گناہ سے بچنے کا صلہ اور انعام ہے۔ اور آخری بات، جب یقین پختہ ہوتا ہے آخرت پر تو آدمی آخرت میں جواب دینے سے بہت ڈرتا ہے۔ فاروق اعظم ایک تن کا ہاتھ میں لے کے کہتے تھے، کاش میں تن کا ہوتا تاکہ قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جاتا۔ یہ تو اپنی دیدہ دلیری ہے بھائیو، بلکہ دیدہ دلیری کے اگر جملہ برا نہ لگے تو بلکہ ہماری گنڈا گردی ہے یہ، کہ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فرشتے کیا کریں گے ہم دیکھ، یہ بہت برا حال ہے ہمارا۔ فاروق اعظم جیسا جنتی جس کو رسول اللہ جنت کی بشارت دے، وہ تن کا ہاتھ میں لے کے کہے کہ کاش میں تن کا ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو بچپنے میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، مجھے قیامت میں حساب نہ دینا پڑتا۔ مالک جنت کی بیوی ہے یہ، جنت کے مالک کی بیوی ہے، بلکہ جنت تو میں قید لگا کے بات کروں تو اچھا نہیں، اللہ کے سارے خزانوں کا جو مالک ہے اس کی بیوی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، صرف جنت کا نہیں مالک کل بنایا۔ اور وہ کہتی ہیں کاش میں بچپن میں مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، رسول اللہ کے مصلی کا وارث سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، میرا قصہ تمام ہو جاتا، اللہ کو جواب نہ دینا پڑتا۔
یقین جب آخرت پر پختہ ہو تو زندگی بڑی خوبصورت. آج ہمارا یقین آخرت پر اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ایک مومن کا ہونا چاہیے. اور یہ آستانے اسی لیے ہے تاکہ ہمارے لیے یہ آخرت کی یاد دلائے کہ ہمیں آنا ہے, قبروں میں آنا ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا سوچو نا, غور تو کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آخرت کا تصور دیکھیں. جب آخرت پر یقین پختہ ہوتا ہے تو باتیں کیسی ہوتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم اکثر راتوں کو ٹہلا کرتے تھے. ٹہلنے کی وجہ کھانا ہضم کرنے کے لیے. ہم لوگ کھانا ہضم کرنے کے لیے ٹہلتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن فاروق اعظم راتوں کو گلیوں میں اس لیے ٹہلتے تھے کوئی مصیبت میں تو نہیں, کوئی تکلیف میں تو نہیں. اکثر کہا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھی مر جائے بھوک کی وجہ سے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ اس کو تو نے کھلایا کیوں نہیں تھا. غور کیجئے, خارش زدہ کتے کے بارے میں یہ فکر امیر المومنین کو. ایک بات, ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھتے ہوئے, آپ غور کیجئے, جو فرات کے کنارے پر پڑے ہوئے خارش زدہ کتے کے بارے میں جواب دینے کا اتنا خوف رکھتا ہو, وہ رسول اللہ کی اولاد کے بارے میں جواب دینے کا کتنا خوف رکھتا ہوگا. لیکن ظالم ابھی یہ کہتے ہیں کہ عمر نے گھر جلایا تھا. ارے نادان, جو کتوں کا, وہ بھی فرات کے کنارے پڑے ہوئے کتوں کا خیال کرتا ہے تو اپنے آقا کی اولاد کا اسے کتنا خیال ہوگا. ذرا غور تو کریں نا. یہ ان کی فطرت تھی, یہ ان کی تربیت تھی. لیکن بہرحال کیا کہیے نفسانیت کو, اور کیا کہیے جھوٹی داستانوں کو, کیا کہیے قصہ گوئیوں کو. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت جلد ان کے مقام تک انہیں پہنچائے تاکہ وہ اس طرح امت کو گمراہ نہ کر سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ فاروق اعظم ہے, مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اچانک ایک بڑھیا سے ملاقات ہوتی ہے. بڑھیا سے فاروق اعظم کہتے ہیں بڑی بھی کیا حال ہے. کہاں اپنی زندگی خود گزار رہے ہیں, کہاں ہم اپنی زندگی خود گزار رہے ہیں, خود بھگت رہے ہیں زندگی کے معاملات کو. تو کہا کیوں عمر تمہاری خبر نہیں رکھتا, اب امیر المومنین بن گیا ہے. دیکھیے غور کیجئے, یہ آج آپ محلے کے کارپوریٹر کو یہ نہیں بول سکتے, کسی ایم ایل اے اور ایم پی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, اور 3 بر اعظموں کا حاکم امیر المومنین کے بارے میں کمزور بڑھیا کہہ رہی وہ امیر المومنین بن گیا ہے. آج کل پتہ نہیں کہاں ہے وہ, اور اسے ہمارا کیا خیال, ہم تو غریب لوگ ہیں. تو کہا عمر کے بارے میں تمہیں شکایت ہے. کہاں بالکل سب کے وظیفے طے کرتا ہے, ہم غریبوں کو بھول جاتا ہے. سنا ہے سب کے وظیفے طے کیا, ہم غریب. عمر کو اطلاع نہیں ہوگی تمہارے بارے میں. کیا امیر بن گیا اور وہ ہم جیسوں کے بارے میں اطلاع نہیں رکھے تو کیا اسے اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. بس آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاروق اعظم ایک بوڑھی عورت کے جملوں پر لرز گئے. آخرت پر یقین پختہ تھا. یہاں تو کچھ بھی کرو, آخرت کا خیال کبھی آتا ہی نہیں. اللہ ماشاءاللہ, آخرت پر یقین جو پختہ تھا. بڑی بھی عمر کو تمہارے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوگا. ایک کام کرو, تم عمر سے ناراض ہو کہاں, ایک کام کرو جتنی رقم لینا ہے اتنی رقم مجھ سے لے لو. تم بس یہ وعدہ کر لو کہ قیامت کے دن عمر کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں تم نہیں کرو. باقی میں اتنا تمہارے لیے کر سکتا ہوں کہ عمر کو میں بتاؤں گا کہ وہ تمہاری پینشن یعنی تمہارا وظیفہ جاری کر دے, تمہارا مسئلہ حل کر دے. مسئلہ تو حل تمہارا ہو ہی جائے گا, لیکن یہ جو شکایت کا تمہارے ذہن کے اندر خیال ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہوگی, جتنی رقم لینا ہے عمر سے, جتنی رقم لینا ہے مجھ سے لے لو. عمر کو تم اس بارے میں چھوڑ دو. بڑی بھی بڑھیا تھی اور وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے 20 سکے مجھے دے دو, میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں عمر کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہیں کروں گی. فاروق اعظم رو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے تمہارا وظیفہ بھی میں عمر سے طے کروا دوں گا. اچھا اب تو کوئی ناراضگی نہیں ہے نا, میں چلوں. اتنا کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے. عبداللہ ابن مسعود اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی دونوں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا امیر المومنین السلام علیکم. جیسے کہ امیر المومنین السلام, یہ بڑھیا لرز گئی. کہا آپ عمر ہے, میں تو آپ کو پہچانتی نہیں تھی, میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا, مجھے معاف کریں. کہا آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے میرے ذمہ داری کا مجھے احساس دلایا ہے.
تم میرے لیے محترم ہو، بس تم قیامت کے دن میری شکایت نہیں کرنا، میں تم کو رقم دے چکا ہوں۔ اب میں علی کو اور ابن مسعود کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے تاکہ میری شکایت نہ ہو۔ اور رہی بات وظیفے کی تو میں تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ اور اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ جذبات تھے، یہ سوچ تھی، یہ احساسات تھے۔ اور میرے بھائیوں، فاروق اعظم کا ذکر آیا تو مجھے ان کی زندگی کا اینڈ یاد آیا۔ آج ہم لوگ ناپاکی میں رہتے ہیں، کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، نہ کلمہ یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ روزہ یاد ہے، اور ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنا ضرور عرض کر دوں آپ کو، اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ایک بہت بڑے بزرگ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حضور نے فرمایا کہ ان کی قبروں نے ان کو اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہو گئے، بال کی طرح باریک ہو۔ غور کیجئے گا، اندازہ کیجئے گا، رسول اللہ جس کے جنازے میں شریک ہو، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں شریک ہو، اگر لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو وہ قبر اتنا دباتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی قبر نے ان کو اتنا دبایا کہ ان کی پسلیاں آپس میں مل گئی، یہ بال کی طرح باریک ہو گئے۔ فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہی نیک بندہ بچ سکتا تھا، لیکن قبر نے اس کو بھی دبایا۔ بھائیو، بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت آسان سمجھتے ہم، بہت آسان نہیں ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، بس اللہ رحم کرے تو رحم کرے، اور اگر وہ خفیہ تدبیر فرمائے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے، 3 بر اعظموں کا حاکم ہے، جس نے بکری اور شیر کو گویا کے ایک گھاٹ میں پانی پلانے والا انصاف قائم کیا، جس کی حکومت میں کسی کافر پر بھی ظلم نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، جس کی حکومت میں کسی بچے پہ بھی ظلم نہ ہو سکا، جس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ سواری پر سوار ہوتا تو جتنی دیر تک کہ خود سواری پہ بیٹھتا وہ مسلمانوں کا امیر، اتنی دیر تک اپنے غلام کو بھی سواری پہ بٹھاتا۔ ذرا غور تو کریں کہاں سے لاؤ گے یہ مثال، لیکن جب زندگی کا اینڈ ہے زندگی کا آخری، فاروق اعظم کا کیا اینڈ ہے ذرا سنیے اور لرز جائیے، احساس کیجئے۔ آج دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، نسب اعلیٰ ہونے کے نشے میں ہم اللہ کو بھول رہے ہیں، خدا کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سنیے، جب فاروق اعظم پر خنجر چلا اور ابو لولو فیروز نے حملہ کیا حالت نماز میں، فاروق اعظم زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تم لوگوں نے پوری زندگی میری فرما برداری کی، میں نے تمہیں جو کہا تم نے اس پہ عمل کیا۔ میرے بچوں، آج عمر کی خواہش یہ ہے کہ عمر کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ غور کیجئے، یہ اینڈ ہے فاروق اعظم کی زندگی کا۔ کون عمر؟ کون عمر؟ بیل گرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اسی بیل گرام کی کتاب سب سنابل میں موجود ہے۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فاروق اعظم کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابی عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کیا آسمان والے میرے عمر کو پہچانتے ہیں؟ آقا سے عرض کی آقا، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے آپ کی عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا ذرا میرے عمر کی شان بیان کرو جبریل۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو عمر کے 1000 سال ختم ہو جائیں گے، لیکن عمر کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جی بے شک، ارے سبحان اللہ۔ سید الملائکہ جب عمر کی فضیلت کے بارے میں کہیں کہ 1000 سال تک جبریل بیان کرے تو فضیلت عمر ختم نہیں ہو سکتی، تو ہماری زبان حضرت عمر کے فضائل کیا واہ بیان کر واہ واہ، سکتی ہے؟ ماشاء اللہ۔ جس کی فضیلت حضور یوں فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان سے حق خطاب فرماتا ہے، عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہو فاروق اعظم نے جب بھی کوئی رائے دی ہے، سارے صحابہ کی رائے سے جب حضرت عمر کی رائے الگ ہوئی ہے تو عمر کی رائے کی، فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں قرآن آیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پہ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد نفل طواف کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حضور نے مشورہ کیا،
کہاں نماز پڑھ. ہائے ہائے. غور تو فرمائیں سید العالمین کیسے تالیف قلبی کرتے تھے کہ میں حضور صحابہ کو تالیف قلبی کا حال کیا تالیف ہے. دلوں کو خوش کر صاحب وہی ہے لیکن دلوں کو خوش کرنے کا انداز. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. کسی نے کہا حضور یہاں پڑھے یہاں پڑھے یہاں پڑھے. فاروق اعظم نے کہا آقا جہاں ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھیں. سب کی رائے سے فاروق اعظم کی رائے الگ تھی. بلبل سدرا آ گئے ان کی رائے کی تائید میں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لی جائے. توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ شرک وہ شرک وہ شرک. میں نے کہا ساری دنیا خلیل اللہ کے قدموں کے پاس جا کے سجدہ کر رہی ہے. اگر قدم خلیل کو اگرچہ سجدہ نہیں ہے لیکن قرب قدم خلیل تو ضرور موجود ہے نا. اگرچہ ہم غیر اللہ کے سجدے کے قائل نہیں ہیں لیکن تم چومنے پر بھی شرک کا فتویٰ دیتے ہو. اتنے جری ہو تو ذرا پھر یہ بھی تو دیکھو نا. خلیل اللہ کے قدموں کا نشان بھی تو دیکھو نا. اللہ اکبر. اور حضور وہاں سجدہ کر رہے ہیں اور حضور کیا بتا رہے ہیں اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے قدموں سے قریب ہو جاؤ. ان کو سجدہ نہ کرو. ان کو سجدہ کر بھی نہیں سکتے. ان کے قدموں سے قریب ہو جاؤ گے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو گے. اس کے دوستوں کے قریب جاؤ گے تو اس کا قرب حاصل کر لو گے. کیا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان یہ ان کے فضائل کتنے پڑے جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی آخری وقت ہے فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو زمین پہ ڈال دو. اولاد فرما بردار تھی اتار کے ڈال دی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ چہرے اور یہ چہرہ فاروق اعظم زمین پر خاک پہ مل رہے تھے اور کہتے تھے اللہ عمر کی مغفرت فرما اللہ عمر کی مغفرت. یہ اینڈ ہے سیدنا فاروق اعظم کی زندگی. اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور. چہرہ مل. حضرت ابن عباس نے کہا امیر المومنین آپ تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. آپ نے کہا اے میرے نبی کے چچا کے بیٹے یہ منقبت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. عمر تو بس اتنا چاہتا ہے کہ عمر کو نہ اللہ عذاب دے نہ کوئی مرتبہ دے. اللہ عمر کو اگر برابر سرابر بھی چھوڑ دے تو عمر کامیاب ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. میرے بھائیو آؤ عرس کے مقصد کو سمجھو. آخرت کی تیاری کرو. کب تک گناہ کرو گے کب تک برائی کرو گے کب تک اللہ کو ناراض کرو گے. روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے اڑ جائے گا پھر پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آخرت کے لیے تو نے کیا روانہ کیا اس کو غور کر اس کو سوچ اور اللہ سے ڈر. اللہ تیرے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.